نشہ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اور یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ قرآن میں صاف طور پر شراب پینے کو حرام کہا گیا ہے، لیکن گٹکا، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، پان مسالہ، ڈرگس اور گازا کو کوئی حرام کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لوگ اس کو حرام نہیں سمجھتے، بلکہ جو لوگ اس کے کھانے والے ہیں وہ اس کو مکروہ کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں جس طرح شراب کو حرام کہا گیا ہے، اسی طرح حدیث میں ہر نشہ آور چیز کو حرام کہا گیا ہے۔ کل مسکرن حرام، کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ لیکن لوگ جو اس کے کھانے والے ہیں، عوام تو عوام، جو خواص ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ یہ حرام نہیں، یہ مکروہ ہے، حالانکہ اس کے حرام ہونے کی کئی ساری علتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان میں پہلی علت یہ ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، لہٰذا ان چیزوں کو استعمال کرنا فضول خرچی ہے، اس لیے بھی اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے استعمال سے منہ میں بدبو آتی ہے، اور جب اس کا استعمال کرنے والا اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کے پاس یہ چیزیں نہ ہو اور پیسے نہ ہو اس کے خریدنے کے لیے، تو یہ چوری کرنے تک اتر سکتا ہے، اس لیے یہ چیز ناجائز ہے، اور اس کو ماننا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا آپ کو۔ ہم علاقوں میں گئے، ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس کے دانت پہ اتنے میل بیٹھے ہوئے تھے گٹکا کھانے کی وجہ سے، جس طرح ہمارے ہاں باتھ روم کو اگر صاف نہ کیا جائے تو موٹی سی گندگی بیٹھ جاتی ہے نا، پیلی پیلی، ویسے اس کے دانت پہ موٹی سی گندگی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس کو برش کی نہیں، اس کو تو ہارپک کی ضرورت ہے، اس کو ہارپک کی ضرورت ہے، اس کے دانت جتنے گندے نظر آ رہے ہیں۔ ایک بڑے بزرگ نے فرمایا کہ تم اپنے منہ صاف رکھو تاکہ تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، حضرت ہمارے منہ کی صفائی سے بیوی کی پاک دامنی کا کیا تعلق ہے؟ تو کہنے لگے کہ جس طرح سے ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اس کی بیوی صاف ستھری رہے، اسی طرح ایک عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر صاف ستھرا رہے، گٹکا، بیڑی، سگریٹ، پان کھانے والا نہ ہو۔ اور جب یہ ایسی حرکتیں کر کے جب بیویوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس آنا بھی نہیں چاہتی، اور پھر ان کی نظریں دوسری مردوں کی طرف جاتی ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے منہ صاف رکھو تاکہ تمہاری بیویاں پاک دامن رہیں۔ یہ عرب کے ایک عالم نے تو بہت بڑی بات کہہ دی، انہوں نے کہا، انہوں نے جب دیکھا کہ ہندوستان کے لوگ اتنے پان کھاتے ہیں اور پچ پچ تھوکتے ہیں، وہ کہنے لگے رجال الہنود یحذون من خلال افواہہم، رجال الہنود یحذون من خلال افواہہم، کہ ہندوستان کے تو مردوں کے منہ سے حیض آتا ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح سے شراب حرام ہے، اسی طرح سے یہ ساری چیزیں، گٹکا، پان مسالہ، کھینی اور تمباکو، یہ ساری چیزیں بھی ناجائز اور حرام ہیں، اور ان کا کرنے والا گنہگار ہوگا۔